کیا آپ نے سوچا ہے کہ جب ہم قبر میں ہزاروں سال رہیں گے تو ہم وہاں کیا کریں گے؟ اب ظاہر ہے قبر جو ہے وہ خوفناک جگہ کا نام ہے، سوائے نیک لوگوں کے، سوائے ان لوگوں کے جو نیک لوگ ہیں، ان کے علاوہ قبر جو ہے وہ ایک خوفناک جگہ کا نام ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ ایک قبر ہے، خالی جگہ ہے، اور ہمیں اس کو اپنے لیے تیار کرنا ہے۔ تو آج سے جو ہے وہ میں آپ کو ایک طریقہ بتاتی ہوں، وہ بڑا کارگر ثابت ہوگا۔ آج سے جو ہے وہ اپنی قبر کی تیاری کرنا شروع کر دیں۔ لہٰذا ایسا کریں کہ قبر میں چونکہ ہم اکیلے ہی جاتے ہیں، سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان قبر میں جو ہے وہ اکیلا جائے گا، اس کے ساتھ وہاں اس کا کوئی ساتھی نہیں ہوگا۔ تو اب ہمیں قبر میں جو ہے وہ اپنا اکیلا پن دور کرنا ہے، ہمیں وہاں ایک ساتھی کی ضرورت ہے۔ اب وہاں ہم ایسی کیا چیزیں تیار کریں کہ وہ ہمارے ساتھی بن جائیں؟ تو لہٰذا آپ روز استغفار کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیں، کہ تسبیحات پڑھنا شروع کر دیں، اور اس کو اپنے قبر کا ساتھی بنا لیں، ان کو اپنی قبر کے لیے جمع کر لیں، اور قبر کے ایک کونے کو تو استغفار کی اور دیگر تسبیحات سے بھر لیں۔ یہ آپ کے تنہائی کا ساتھی ہو گئے۔ اب آپ کو وہاں پر جو ہے، چونکہ سنا ہے قبر میں اندھیرا بہت ہوتا ہے، روشنیاں نہیں ہوتی، تو اب ہمیں وہاں پر جو ہے وہ روشنیوں کی ضرورت ہے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ وہاں قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، اپنے لیے ہے جو ہے وہ قرآن پاک کو پڑھ پڑھ کر اپنے لیے جو ہے وہ اس کو ایصال کرنا ہے، تاکہ بعد مرنے کے آپ کو اس کا ثواب پہنچے اور آپ کی قبر کی جو ہے وہ تاریکی دور ہو۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ قبر میں جو ہے وہ جس طرح ہم گھر بناتے ہیں دنیا میں، اور ہم اس کو کس طرح مزین کرتے ہیں، کس طرح آراستہ کرتے ہیں، ہم کس طرح اس کی تیاریاں کرتے ہیں نا، کہ بہترین ماربل ہو، اور جو ہے وہ بہترین فرنیچر ہو، اور دیواروں پر وال پیپرز ایسے ہوں، اور ہر سہولت جو ہے وہ ہم اپنے لیے اس میں تیار کرتے ہیں، اور خوبصورت بھی ہو۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنی قبر کو بھی ایسے ہی تیار کرنا ہے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ خواتین جو ہے وہ اکثر یہ ویڈیوز ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ خواتین کہتی ہیں کہ جی ہمارا تو کوئی گھر ہی نہیں ہے، عورت کا تو کوئی گھر ہی نہیں ہوتا، والدین کے گھر میں ہوتی ہیں تو وہ والدین کا گھر ہوتا ہے، شوہر کے گھر میں ہوتی ہے تو وہ شوہر کا گھر ہوتا ہے، بیٹوں کے گھر میں ہوتی ہیں تو وہ بیٹوں کا گھر ہوتا ہے، ہمارا اپنا گھر کہاں ہے؟ پھر انہوں نے نا ایک ارادہ کیا، وہ کہتی ہیں کہ جی ہمیں اپنا ذاتی گھر بنانا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ انہیں اپنے پیسوں سے وہ گھر بنانا ہوتا ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ ہم کتنے ہی گھر بنا لیں، لیکن ہم دنیاوی گھر بنانے کے لیے ہم کتنی جی جان محنت کرتے ہیں، جان توڑ محنت کرتے ہیں، اتنی کوششیں کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں نا کہ اس گھر کا فائدہ تو آپ کے ورثاء لیتے ہیں، آپ کے جو ہے وہ اہل و عیال اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب آپ مر جاتے ہیں تو اس گھر میں کون رہتا ہے؟ آپ کے بچے، آپ کے رشتہ دار، وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں نا۔ تو ہمیں جو ہمارا اصل گھر ہے نا، اور یہ جو ہے ہمارا ایک وہ چلتا ہے، سوچ چلتی ہے کہ ہمیں اپنا گھر بنانا ہے، تو واقعی ہمیں ایک اپنا گھر بنانا ہے، اور ہمارا وہ اپنا گھر جو ہے وہ ہمارا قبر ہے، وہ ہمارا اصلی گھر ہے، جو ہمیں ہزاروں سال رہنا ہے، جہاں ہمارا نہ کوئی ساتھی ہوگا، نہ کوئی روشنیاں ہوں گی، نہ کوئی بیڈ ہوگا، نہ کوئی جو ہے وہ اے سی ہوگا، لیکن یہ سب چیزیں ہمیں وہاں پر بھیجنی ہیں، تیار کرنی ہیں۔ تو ابھی موقع ہے، ابھی ہم زندہ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو ہماری اولاد بھی نا بس چند مہینوں میں یا چند سالوں میں بھول جاتی ہے، پھر وہ والدین بھی جو ہے نا وہ انسان کو موقع موقع سے یاد آتے ہیں۔ تو گویا ہر انسان اپنی زندگی میں مگن ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کوئی آپ کو ایصال کر پاتا ہے، کوئی آپ کو ایصال ثواب نہیں بھی کر پاتا۔ تو آپ کو اپنی قبر کو جو روشن کرنا ہے، آپ کو جو اپنی قبر کو مزین کرنا ہے، وہ آپ نے خود کرنا ہے۔ تو آج سے اپنی قبر کو خوبصورت بنانے کی تیاری شروع کر دیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں، کہ ایسی نیکیاں کریں جو آپ کی قبر میں آپ کی روشنی کا، آپ کے سکون کا، آپ کی ٹھنڈی ہوا کا وہ سبب بن جائیں۔ تو میں آج سے کہوں گی کہ جو بھی ہر انسان کے ذہن میں ایک کانسیپٹ ہے نا کہ اس نے اپنا گھر بنانا ہے،
تو اس نے واقعی اپنا ایک گھر بنانا ہے، لیکن دنیا میں نہیں، بلکہ اس نے قبر کے گھر کی تیاری کرنی ہے، وہی ہمارا اصلی گھر ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس اصلی گھر کی خوب تر کوششیں کریں، اور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا میں رہ کر قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔